الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی صحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد. وعن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم احتجم وصلی ولم یتوضا. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سینگی لگوائی. احتجامہ کپنگ کو کہتے ہیں، حجامہ بڑا معروف ہے، یہ طریقہ علاج ہے. وصلی اور نماز پڑھی، ولم یتوضا اور وضو نہیں فرمایا. اخرجہ الدارقطنی ولینہ، اور امام دارقطنی نے اس کو بیان کیا اور اس حدیث کو لین کہا ہے، یعنی کمزور کہا ہے. تو اصل میں اس روایت کے راویوں میں ایک راوی ہے صالح بن مقاتل، تو یہ کبھی نہیں ہے، لیکن یہ حدیث مانن ٹھیک ہے. اس حدیث سے بہت سے فوائد ملتے ہیں. ایک تو فائدہ یہ ملتا ہے کہ کپنگ جائز ہے، اور یہ دوسری روایات سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے، کپنگ یعنی حجامہ. اور دوسرا اس حدیث سے یہ سمجھ آتی ہے کہ حجامہ ناقض وضو نہیں ہے، یعنی وضو کو توڑنے والی چیزوں میں حجامہ نہیں ہے، کیونکہ یہ سبیلین کے علاوہ خون کا اخراج ہے نا. سبیلین سے مراد وہ دو رستے جو معروف ہیں بول و براز کے، اگر وہاں سے خون بھی نکلے یا کوئی اور چیز نکلے تو پھر وضو ٹوٹ جاتا ہے. لیکن یہ ان دو رستوں کے علاوہ کپنگ کے ذریعے کمر پہ یا ٹانگوں پہ یا کسی اور جگہ پہ حجامہ لگواتے ہیں تو وہ خون نکلتا ہے. تو گویا کہ کسی اور جگہ سے خون نکلنا یہ ناقض وضو نہیں ہے، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا. تو اسی پر قیاس کریں گے زخموں وغیرہ کو بھی. یہ حجامہ تو ایک خاص طریقہ علاج ہے، لیکن اگر کسی کو کوئی زخم لگ گیا، کوئی کٹ وغیرہ لگ گیا ہے تو وہاں سے جسم سے خون نکل رہا ہے وہ دو رستوں کے علاوہ، تو پھر بھی وضو نہیں ٹوٹے گا. یہ بنیادی طور پر دو باتیں. تو حجامہ ثابت ہے باقی روایات سے بھی اور یہاں سے بھی کہ وہ لگوانا چاہیے، بلکہ بعض روایات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں شفا بھی ہے. اس کے بعد اگلی حدیث معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے. قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العین وکاء الصحی. العین آنکھ، وکاء بندش ہے یا تسمہ ہے، الصحی مقد کا، پشت کا. فیضا نامت العینان، پس جب دونوں آنکھیں سو جاتی ہیں، استدلک الوکاء، تو یہ بندش یا یہ جو تسمہ ہے یہ کھل جاتا ہے. رواہ احمد تبرانی وزادہ ومن نام فلیتوضا. امام احمد نے اور امام تبرانی نے اس کو بیان کیا ہے، اور امام تبرانی نے اضافہ کیا ومن نام فلیتوضا، جو سو جائے وہ وضو کرے، اس کو چاہیے کہ وضو کرے. ابھی اس پہ تفصیلاً بات کرتے ہیں، تھوڑا آگے بھی باقی روایات بھی اس سے ملتی جلتی ہیں، اس کو بھی پڑھ لیں. وَهَذِهِ الزِّيَادَةُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَ أَبِي دَاوُودَ مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ، اور یہ جو اضافہ ہے اس حدیث میں ابو داود میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت پہ بھی ہے. دون قولہ، اس قول کے علاوہ، استطلق الوکاء، کہ وہ تسمہ کھل جاتا ہے. یہ اضافہ جو ہے ومن نام فلیتوضا یہ وہاں پہ موجود ہے، لیکن یہ لفظ استطلق الوکاء یہ وہاں موجود نہیں ہے. وفی کلل اسنادین ضعف، اور دونوں سندوں میں ہی کمزوری ہے، ضعیف ہے. ولی ابی داود، اور ابو داود میں ایزن بھی عن ابن عباس، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مرفوعاً، مرفوع روایت ہے، انما الوضوء علی من نام مضطجعا، بے شک وضو اس پر ہے جو لیٹ کر سو جائے، مضطجعا لیٹ کر سو جائے. وفی اسنادہ ضعف ایضا، اور اس کی سند میں بھی کمزوری ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو روایات ہیں ان کے اندر ایک بقیہ نامی راوی ہے، یہ نیچے بھی لکھا ہوگا، یہ دیکھیں ایک بقیہ نامی راوی، تو اس کا نام بقیہ ہے، تو یہ اس کی وجہ سے ضعیف ہے. لیکن مسئلہ سمجھ لیں، مسئلہ کیا ہے. وکاء کیا ہوتا ہے، پہلے تو اس پہ بات کرتے ہیں. کوئی بھی کسی مشکیزے وغیرہ کا منہ باندھنے کے لیے جو
ڈوری استعمال کی جاتی ہے وہ وکاؤن ہے۔ اس کے لیے آپ کوئی جیسے کوئی بیگ اس کو باندھنا ہوتا ہے، پلاسٹک بیگ یا کوئی چیز، کسی بھی چیز کو اوپر سے جس سے باندھتے ہیں نا، اس کو وکاؤن کہتے ہیں، تسمہ۔ اور الصحیح یہ پشت کو کہتے ہیں، مقعد کو، دبر کو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ اس روایت میں اصل میں بتانا مقصود یہ ہے کہ سونے سے انسان کو کنٹرول نہیں رہتا کہ کوئی چیز سبیلین میں سے خارج ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، خاص طور پہ جو براز کی جگہ ہے۔ تو اس لیے پھر سونا جو ہے یہ ناقض وضو بن گیا، کیونکہ اس میں احتمال ہوتا ہے کہ شاید وضو ٹوٹ نہ گیا ہو۔ تو بعض فقہا کہتے ہیں کہ نیند فی نفسی ہی بذاتی ہی تو نہیں ہے، یعنی یہ ناقض وضو نہیں ہے، لیکن چونکہ نیند میں احتمال ہوتا ہے کہ گہری نیند سے جب بندہ سو جاتا ہے تو اس کے بعد پھر اس کو اندازہ نہیں ہوتا، اس کو پتہ نہیں چل رہا ہوتا، تو اس لیے کہ ہو سکتا ہے اس کا وضو ٹوٹ گیا ہو، تو اس وجہ سے پھر آپ وضو کرنے کا حکم دیتے۔ تو اس پہ ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ نیند جو ہے دو قسم کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے ہلکی پھلکی نیند، جو انسان بیٹھا ہوتا ہے تو بیٹھے ہوئے بغیر ٹیک لگائے اس کو اونگ آ جاتی ہے، تو ایسی نیند کے اندر یہ نیند مغلظ نہیں ہوتی، نیند گہری نہیں ہوتی، تو انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ میرا وضو قائم ہے۔ لیکن جو دوسری لیٹ کر یا ٹیک لگا کے سونے والی نیند ہے، جس کو گہری نیند کہتے ہیں، نیند نوم مغلظہ، تو اس کے اندر پھر وضو ٹوٹنے کے چانسز ہوتے ہیں، انسان کو پتہ بھی نہیں ہوتا، تو وہاں پھر وضو کرے گا انسان۔ اس کے بعد عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یأتی احدکم الشیطان، تم میں سے کسی ایک کے پاس شیطان آتا ہے فی الصلاۃ، نماز میں، فینفخ فی مقعدتہ، بس وہ اس کے مقعد میں پھونک مارتا ہے۔ مقعد میں نے پہلے بھی بتا دیا، پشت کو کہتے ہیں۔ فیخیل الیہ انہ احدث، بس وہ اس کے ذہن میں یہ خیال ڈالتا ہے کہ وہ بے وضو ہو گیا ہے۔ احدث، اس پہ بھی ہم نے بات کی ہوئی ہے، حدث، حدث اصغر اور حدث اکبر۔ حدث اکبر وہ ہوتا ہے کہ جس میں غسل واجب ہوتا ہے، اور حدث اصغر وہ ہوتا ہے جس میں وضو ضروری ہو جاتا ہے، یعنی وضو ٹوٹ جاتا ہے انسان کا۔ تو شیطان آ کے پھونک مارتا ہے اور پھر انسان کے خیال میں یہ بات ڈال دیتا ہے کہ اس کا وضو ٹوٹ گیا ہے، ولم یحدث، اور وہ بے وضو نہیں ہوا ہوتا، یعنی حالانکہ اس کا وضو نہیں ٹوٹا ہوتا، صرف وہ شیطان کا خیال ہوتا ہے، اور اس کے لیے وہ اتنی ایفرٹ کرتا ہے کہ وہ پھونک مارتا ہے آ کے۔ فَإِذَا وَجَدَ ذَلِكَ، پس اگر کوئی یہ صورت پالے، فَلَا يَنْصَرِفْ، تو اسے چاہیے کہ وہ نہ پلٹے، حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا، یہاں تک کہ وہ آواز سن لے یا پھر بو محسوس کر لے، بدبو اس کو آ جائے۔ تو یہاں پہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرمایا شیطان کو اللہ تعالیٰ نے ایکسیس دی ہوئی ہے، اور یہ آزمائش ہے، وہ انسان کے خون کی طرح گردش بھی کرتا ہے۔ اور یہاں پہ ایک نئی بات جو ہمارے سامنے آئی کہ وہ اس طرح سے چونکہ اس نے انسان کو نماز سے بے توجہ کرنا ہے، اور اس نے اس کی کنسنٹریشن کو ڈائیورٹ کرنا ہوتا ہے، تو اس لیے پھر وہ اس طرح کے کام کرتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شک کی بنیاد پہ انسان نہ آئے، شک کی بنیاد پہ نماز نہ چھوڑے وہ، اور یہ نہ سمجھے کہ وضو ٹوٹ گیا جب تک اس کے پاس کنفرمیشن نہ ہو۔ اور کنفرمیشن کے دو طریقے آپ نے بتا دیے کہ یا تو اس کو آواز آ جائے یا پھر اس کو بدبو آ جائے۔ وَأَصْلُهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ من حدیث عبداللہ بن زید، اور اس کی اصل یہ تو بازار میں ہے، اور اس کی اصل صحیحین میں ہے، اور وہاں پہ عبداللہ بن زید کی روایت ہے۔ وَلِمُسْلِمٍ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نحو، اور مسلم میں بھی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی طرح کی حدیث مروی ہے۔ وَلِلْحَاكِمِ عن ابی سعید مرفوعا، اور حاکم میں ابو سعید سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرفوع روایت موجود ہے۔ اذا جاء احدکم الشیطان، جب تم میں سے کسی ایک کے پاس شیطان آئے، فقالا، پس وہ کہے، یعنی وہ وسوسہ ڈالے، انک قد احدثت، بے شک تو بے وضو ہو گیا ہے، فلیقل، چاہیے کہ وہ کہے، انک کذبت، کہ تو جھوٹ بول رہا ہے۔ اخرجہ ابن حبان بلفظ فلیقل فی نفسہ، اور یہ
मुस्तदरक हाकिम में रिवायत है जिसमें आता है फलियकुल इन्नका कज़ब्ता, बस वो चाहिए कि कहे बेशक तूने झूठ बोला है। और इब्ने हिब्बान में ये अल्फाज है फलियकुल फी नफ्सिही, वो अपने नफ्स में कहे, यानी अपने दिल में कहे। तो शैतान ज़ाहिर है वसवसा डालेगा, तो जो वसवसा डाले तो जो पीछे सबूत के लिए या तहकीक के लिए जो आपने तरीका बताया है उसमें से कोई भी नहीं है, तो फिर वो अपने दिल में ही उसको रिजेक्ट कर दे। ये माना है इस हदीस का। इसके बाद बाबू अदाबी कज़ाइल हाजा, कज़ाए हाजत के आदाब का बयान है। आप ज़रा देखें कि इस्लाम कितना खूबसूरत दीन है कि वो कज़ाए हाजत के आदाब भी हमें सिखाते हैं। और सहाबा इस बात पर फ़ख्र करते थे कि शरीयत इस्लामिया हमें इस मौके पर भी यानी वैसे नहीं छोड़ती बल्कि समझाती है। आप यानी ये वो काम है जो इंसान को दिन में कई बार फेस करना पड़ता है, वॉशरूम जाना, कज़ाए हाजत के मामलात। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये रोज़मर्रा के मामलात समझाए। इसी वजह से हम कहते हैं कि इस्लाम जो है ये एक दीन है, ये कोड ऑफ लाइफ है, ज़िंदगी गुजारने का तरीका है। जहाँ पर ये इबादत के तरीके सिखाता है वहाँ पर ये मामलात भी सिखाता है, तिजारत भी सिखाता है। तो यहाँ देखें कज़ाए हाजत भी सिखाता है। और मुहद्दिसीन ने अपनी किताबों में बाकायदा चैप्टर्स कायम किए हुए हैं बाबू अदाब कज़ाइल हाजा। सबसे पहले अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु की हदीस है, कहते हैं कि कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा दखल अल खलाआ वज़अ खातमहू, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वॉशरूम में दाखिल होते तो अपनी अंगूठी उतार दिया करते थे। अखरजहुल अरबाअतु व हुवा मालूल, ये चारों ने रिवायत किया है, यानी यह इस्तिलाहात हमने पढ़ी हुई हैं अबू दाऊद, तिरमिज़ी, नसाई और इब्ने माजा, और ये रिवायत मालूल है। इसके अंदर जो इल्लत है वो यहाँ पे मौजूद है। हम्माम इब्ने जुरैज अन ज़ुहरी के वास्ते से बयान करता है, हालांकि इब्ने जुरैज ने रिवायत ज़ुहरी से नहीं सुनी, तो ये इसके अंदर इल्लत मौजूद है। लेकिन इसका माना भी ठीक है कि ये अंगूठी क्यों उतारनी है। असल में अंगूठी के ऊपर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अंगूठी के ऊपर मोहम्मद रसूलुल्लाह नक्श किया हुआ था, मुनक्कश था ये जुमला मोहम्मद रसूलुल्लाह। तो इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वहां जाते वॉशरूम में तो उसको बाहर रखते। तो इससे ये बात समझ आई कि जब आपके पास, पहली बात तो ये है कि अंगूठी पहनना जायज़ है, चांदी की अंगूठी, सोना मर्दों पर हराम है। और दूसरी बात यह है कि उसके ऊपर कोई चीज़ भी लिखवा सकते हैं आप, लेकिन अगर कोई ऐसी चीज़ है जो कोई शरई इबारत है तो फिर उसको आप उतारेंगे और वो लेके नहीं जाएंगे, क्योंकि उसका ये एहतराम तकाजा करता है कि उसको वहाँ वॉशरूम में ना लेके जाया जाए। तो इसी तरह आपकी जेब में कोई पॉकेट साइज कुरान मजीद है तो उसको भी बाहर महफूज जगह पे रखें और फिर वहाँ जाएं। और इसी तरह और चीज़ें भी हैं। तो अगर आपका कोई ऐसा कीमती माल है या सामान है जिसके ऊपर आपको लगता है कि ये चोरी हो जाएगा, तो उसको फिर यानी किसी इस अंदाज में इज़्तिरारी कैफियत में ले जाने में हर्ज भी नहीं है। ये ना हो कि आप हर चीज़ बाहर उतार के रखते हो और वो चोरी हो जाए। तो माल की हिफाजत भी अपनी जगह पे एक ज़रूरी बात है। तो यानी इन सारी चीज़ों के अंदर हम तत्बीक या इसको समराइज इस तरह से करेंगे कि बैतुल खला में जाते हुए कोई ऐसी चीज़ लेके जाना जो शरीयत की कोई स्टेटमेंट है या कुरान और हदीस है, तो उसकी तौहीन और इहानत होने का वहाँ पे कोई अंदेशा है तो फिर नहीं लेके जाएंगे। लेकिन अगर वहाँ पे इसको महफूज किया जा सकता है और बाहर चोरी होने का अंदेशा है तो फिर इज़्तिरारी कैफियत में ले जाने में हर्ज नहीं है। वल्लाहु ताला आलम। इसके बाद अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है, कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा दखल अल खलाअ क़ाल अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुसी वल खबाइस। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल खला में जाते कज़ाए हाजत के लिए तो ये दुआ पढ़ते, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुसी वल खबाइस, कि ए अल्लाह मैं खबीस जिन्नों और खबीस जिन्नियों से तेरी पनाह चाहता हूँ। यानी जिन्नों के जो मर्द हैं या जिन्नों के की जो औरतें हैं और सरकश जिन्नात, उनसे तेरी पनाह चाहता हूँ।
تو اللہم یہ یا اللہ کے معنی میں ہے کہ اے اللہ میں خبیث سرکش جنات ان کے مذکر اور مؤنث دونوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ تو یہ جو الخبث ہے اس کو دونوں طرح پڑھا جا سکتا ہے، یعنی با کے سکون کے ساتھ بھی پڑھیں اور اسی طرح سے با کے ضمہ کے ساتھ بھی، یعنی پیش کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو برل اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوا کہ واش روم جانے کی بھی ایک دعا ہے جو ہمیں پڑھنی چاہیے، اور اگر کسی کھلے میدان میں جائیں تو پھر یہ اگر کوئی بند واش روم ہو تو وہاں تو دروازے میں پڑی جائے گی، اور اگر کوئی کھلا علاقہ ہے یعنی جہاں پہ کوئی قضاء حاجت کرنے کا ارادہ ہے تو وہاں بھی ایزیوم کر لیا جائے گا کہ اب یہ جگہ ہے جہاں پہ میں نے اپنی حاجت کو پورا کرنا ہے، تو پھر اس سے پہلے دعا مانگ لی جائے۔ اچھا، اب یہاں پہ ایک اور اضافی جو علم ہے، اگر اس کے شروع میں بسم اللہ لگا دیں، بعض روایات میں یہ ثابت ہے، اگر یہ دعا پڑھ لیں تو پھر سرکش شیاطین اور جنات انسان کو تکلیف نہیں پہنچا سکتے، لیکن دیکھ سکتے ہیں وہ، چونکہ قرآن نے بھی کہا ہے کہ وہ تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھتے ہو، ہم ان کو نہیں دیکھ سکتے لیکن وہ ہمیں دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن اس کے شروع میں اگر بسم اللہ لگا دی جائے تو پھر وہ نہ ہی تکلیف پہنچا سکتے ہیں اور نہ ہی دیکھ سکتے ہیں۔ تو بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اسی طرح اگلی حدیث بھی انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی ہے، کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدخل الخلاء، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واش روم جاتے، بیت الخلاء میں جاتے، فاحمل انا، بس میں نے اٹھایا ہوتا، وغلام، اور میرے ہم عمر ایک لڑکے نے اٹھایا ہوتا، نحوی میرے جیسا بچہ ہی نہیں میری عمر کا بچہ، اداوتم من ماء، پانی کا ایک برتن، وعنزتن، اور ایک نیزہ، فیستنجی بالماء، پس آپ پانی سے استنجا فرماتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قضاء حاجت کے لیے بیت الخلاء میں داخل ہوتے، میں اور میری عمر کا ایک لڑکا پانی کا ایک برتن اور ایک نیزہ لے جاتے، پس آپ پانی سے استنجا فرماتے۔ اب یہاں پہ مختلف الفاظ ہیں، پہلے ان کو دیکھ لیتے ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ الغلام، ٹھیک ہے، تو غلام کے کئی معنی ہیں، اس کے اوپر نابالغ لڑکا اس کو بھی غلام کہتے ہیں، اسی طرح بڑی عمر کا بالغ نوجوان اس کو بھی غلام کہتے ہیں، خادم کے معنی میں بھی غلام آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ ایک لڑکے کے معنی میں ہے جو کم سن لڑکا ہے، اور نحوی کا مطلب میری عمر جیسا یا میرے جیسا خادم، یہ دونوں معنی مراد ہو سکتے ہیں۔ میری عمر ہے جتنی اس کی عمر تھی، یہ بھی ہو سکتا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس طرح میں خادم ہوں اسی طرح وہ بھی خادم تھا۔ اس کے بعد اگلا لفظ ہے اداوتن، تو اصل میں یہ چمڑے کا ایک چھوٹا سا برتن ہوتا ہے جس کے اندر پانی ڈالا جاتا ہے، اور اس کو سنبھالنا اور اٹھانا آسان ہوتا ہے، چونکہ چھوٹا ہوتا ہے اور ہو سکتا ہے اس کے اوپر کوئی چیز بھی لگی ہو اٹھانے کے لیے، تو یہ پانی کا برتن۔ عنزتن یعنی ایک نیزہ، یہ بہت بڑا نیزہ نہیں، یہ چھوٹے نیزے کو کہتے ہیں عنزتن، یعنی ایک لمبی سٹک ہو اور اس کے آخر میں کونے میں کوئی انی سی ہو نیزے کی، تو یہ وہ ہے۔ اب یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے وقت یہ لے کے جاتے، اس کے مختلف مفاہیم ہیں، معانی اور مطالب ہیں۔ پانی کا تو واضح ہے کہ اس سے آپ استنجا فرماتے ہو، یہاں پہ یہ بات بھی لکھ دی گئی ہے یہاں۔ اور دوسرا، اس طرح کا کوئی نہ کوئی نیزہ آپ اپنے ساتھ رکھتے تھے کہ واش روم کے بعد پھر وضو کر کے جب آپ نماز پڑھیں تو آگے اس کو سترہ بنا لیں، تو سترے کی اہمیت کے حوالے سے حدیث آگے آئیں گی۔ اس کے علاوہ ایک اور اس کا استعمال یہ بھی تھا کہ اس کو کھڑا کر کے اس کے اوپر کوئی پردہ وغیرہ لٹکا کے اوٹ کر لیں، رکاوٹ آ جائے، یعنی تھوڑا چھپ کے واش روم کا انداز بن جائے۔ ایک اور بات بھی آتی ہے کہ اس سے زمین کو نرم کیا جائے۔ ظاہر ہے آج کل تو ایک جدید فلش سسٹم ہے، ٹوائلٹ کا نظام ہے، تو اس دور میں تو ایسا نہیں تھا، تو زمین کے اوپر
جب واش روم انسان کرتا ہے تو پھر پیشاب کے چھینٹے پڑنے کا اندیشہ ہوتا ہے، تو یہ آنازہ اس کام آئے گا کہ اس کو زمین کو نرم کر لیا جائے، تو نرم زمین کے اوپر سے پھر اس کی نجاست کی چھینٹیں ڈائیورٹ ہونے کا اندیشہ نہیں ہوگا۔ واللہ تعالیٰ علم، یہ ساری چیزیں اس میں استعمال ہوتی ہیں۔ تمہارے اس حدیث میں ایک بات تو یہ ہمیں سمجھ آئی کہ کسی سے خدمت لی جا سکتی ہے، اور آزاد لوگوں سے خدمت لی جا سکتی ہے۔ اب آپ دیکھیں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آزاد تھے، غلام نہیں تھے، ٹھیک ہے، لیکن آپ کے خادم تھے، تو غلام سے بھی خدمت لی جا سکتی ہے، اور آزاد بندہ بھی اگر اپنی خوشی سے کسی عالم دین کا یا کسی بزرگ کی خدمت کرنا چاہے اور اپنے آپ کو پیش کر دے تو اس کو بطور خادم لیا جا سکتا ہے۔ تو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں میں نے 10 سال آپ کی خدمت کی ہے تو آپ نے کبھی مجھے ڈانٹا نہیں۔ تو ایک بات یہ بھی سمجھ آئی یہاں سے۔ اور اسی طرح طہارت میں، واش روم میں کسی دوسرے سے مدد بھی لی جا سکتی ہے، اگرچہ یہ ایک پرائیویٹ مسئلہ ہے، لیکن اس کے باوجود اگر ضرورت ہو تو پھر کسی اور سے، مثلا پانی ختم ہو گیا تو پانی کی ضرورت ہے تو کسی سے کہا جا سکتا ہے، اور پھر آداب کے ساتھ، آداب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے وہ پانی وغیرہ وہاں ڈیلیور کر دیں۔ اسی طرح یہاں پہ یہ جو انازہ کی بات ہے اس پہ تفصیلاً میں نے کہہ دیا، پانی کے ساتھ استنجا کرنا یہ زیادہ قابل تعریف ہے، لیکن مٹی کے ساتھ بھی استنجا کیا جا سکتا ہے، وہ بھی جائز ہے۔ اسی طرح ایک اور بات جو بہت سمجھ آتی ہے کہ آپ بڑے اہتمام کے ساتھ قضاء حاجت کرتے تھے۔ اہتمام کا معنی کیا ہے؟ اب دیکھیں کہ اس میں پانی کا بھی انتظام کیا اور انازہ کا بھی انتظام کیا، اور پھر اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ چونکہ خوراک مینج کی ہوتی تھی تو اس لیے بار بار واش روم جانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ یہ نہ ہو کہ انسان کا ایک زندگی کا بہت بڑا حصہ واش روم کو ہی بندہ دے دے، لیکن جب کبھی دن میں 1 2 3 دفعہ واش روم جانا ہے تو پھر آداب کو ملحوظ خاطر رکھ کے پوری تیاری کے ساتھ جانا ہے۔ یہ بات بھی یہاں پہ سمجھ آتی ہے۔ اور اسی طرح یہ بات بھی کہ قضاء حاجت کے وقت بھی سطر کو پوشیدہ رکھنا ہے، اس کی سخت تاکید ہے۔ اگر یہ انازہ کا یہ معنی کریں کہ آپ اس لیے ساتھ رکھتے تھے کہ اس کے اوپر کوئی چادر لٹکا کے اوٹ کر لیں، تو اس کے علاوہ بھی بہت سی روایات ہیں، البعد والاستتار، آپ دور نکل جاتے اور چھپ جاتے، نگاہوں سے اوجل ہو کے واش روم کرتے، تو یہ ساری باتیں یہاں سے ثابت ہوتی ہیں۔ اس کے بعد اگلی حدیث مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ قال کہتے ہیں قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا خذل اداوتا، آپ پانی کا برتن پکڑو، فن یعنی پانی کا برتن پکڑو، یہ مجھے کہہ دیا اور میں نے پانی کا برتن پکڑ لیا، فن تلکا، بس آپ چلے، حتی توارا عنی، پھر مجھ سے چھپ گئے، یہاں تک کہ مجھ سے چھپ گئے، میری نظروں سے اوجل ہو گئے، فقضا حاجتہ، پھر آپ نے اپنی حاجت کو پورا کیا۔ تو اس دور میں چونکہ واش روم گھروں میں نہیں ہوتے تھے، بعد میں خیر اللہ کے رسول کے دور میں ہی چھوٹی حاجت کا انتظام گھروں میں ہونا شروع ہو گیا تھا، تو لیکن باہر دور جاتے تھے۔ اور باتیں بھی بہت سی ہیں، لیکن ایک بات آپ نے شاید نوٹ کی ہو، یہاں پہ ایک سمجھ آ رہی ہے کہ واش روم کے اوپر جو ہمارے یہاں پہ لوگ، بعض لوگ 2 2 3 3 کروڑ روپیہ لگا دیتے ہیں اور واش روم کو ایک کمرے سے زیادہ ڈیکوریٹ کرتے ہیں اور اس طرح کی چیزیں بنا کے، اور پھر یہ فضول خرچی کے زمرے میں آتے ہیں۔ واش روم کوئی اتنی وہ نہیں ہے کہ اس کو ڈیکوریٹ کیا جائے، اور اس طرح بعض معاذ اللہ ایسی چیزیں بھی سننے کو ملی کہ فلش سونے کا بنایا ہوتا ہے لوگوں نے، یعنی یہ تو عیاشی کی انتہا ہے نا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے سب سے بہترین انسان ہیں، جس طرح ان کے گھر بہت سادہ تھے اسی طرح گھروں میں ابتدائی طور پر واش روم بھی نہیں تھا، اور واش روم کا وہی ایک انداز جو باقی لوگ اختیار کرتے تھے آپ بھی وہ کرتے تھے۔ تو یہ دنیا کی چیزیں ہیں، یہ سہولیات، یہ آسائشوں والی زندگی، یہ ناز و نعمت والی زندگی، یہ سب دنیا کی چیزیں ہیں۔ کسی کو اگر مل جائیں تو ٹھیک ہے، وہ ان کا استعمال صحیح انداز میں کرے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے، لیکن اگر کوئی شخص کہے جی میں پوری زندگی کمائی کر کے واش روم اس طرح کا بنانا ہے جس طرح ہمارے فلاں فیملی ممبر نے اپنے گھر میں بنایا ہوا ہے، تو یہ فضول کام ہے،
اس کام میں اپنے آپ کو کھپانا اور اس کام میں لگانا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمیں بتاتی ہے کہ یہ کام اس طرح کے نہیں ہے کہ ان کے لیے اپنے آپ کو کھپایا جائے. آپ عبادت کے لیے پیش قدمی کریں, نیک کاموں کے لیے پیش قدمی کریں. لوگ ساری ساری زندگی گھر بنانے پہ لگا دیتے ہیں. میں نے کہا واش روم کی بات ہو رہی ہے, واش روم کلر سکیم میچ کرنے پہ لگا دیتے ہیں اور اس کے لیے باہر کے ملکوں میں جاتے ہیں, وہاں سے چیزیں آرڈر کرتے ہیں. تو یہ نامعقول باتیں. بہت سادہ زندگی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترجیح دی. آپ کے پاس جو زیادہ مال آتا تھا آپ اس کو غربا میں تقسیم کر دیتے تھے. آپ نے اپنا لائف سٹائل مینٹین رکھا, سادگی کی زندگی کو ترجیح دی, اس کو تعیش والی زندگی نہیں بنایا. آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج نے خرچہ بڑھانے کا مطالبہ کیا تو آپ کو اللہ نے بھی کہہ دیا کہ ان سے کہیں کہ اگر میں نے سادہ زندگی گزارنی ہے, اگر آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے تو رہیں, نہیں رہنا تو میں تمہیں مال دے کے اچھے طریقے سے فارغ کر دیتا ہوں. تو خیر وہ پھر ازواج مطہرات نے رضوان اللہ علیہم اجمعین, انہوں نے پھر یہ ترجیح دی کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑنا چاہتی, ہمیں دنیا نہیں چاہیے. تو آپ ذرا دیکھیں یہاں پہ یہ قابل غور باتیں ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پانی کا برتن لے کے جاتے اور پھر لوگوں سے چھپ جاتے اور قضاء حاجت پوری کرتے. تو یہاں پہ یہ بات سمجھ آئی کہ قضاء حاجت کے لیے چھپنا چاہیے. یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ سب کے سامنے ہو یا پھر پردے کا اہتمام نہ کیا جائے. اس کے بعد اگلی حدیث ہے ہمارے پاس ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. قالا کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا اللاعنین, دو لعنت کا سبب بننے والی جگہوں سے بچو. الذی یتخلی فی طریق الناس, ایک لوگوں کے راستے میں, او فی ظلہم, یا ان کے سایہ دار جگہوں میں قضاء حاجت کرنا, یعنی لوگوں کے راستے کے اوپر قضاء حاجت کرنا یا پھر سائے کی جگہوں میں قضاء حاجت کرنا, یہ دونوں چیزیں لعنت کا باعث ہے. تو سب سے پہلے تو آپ نے منع کیا, بچنے کا حکم دیا کہ یہ چیزیں اختیار نہ کرو. ٹھیک ہے, یعنی ایک تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ چیزیں ممنوع ہیں. آپ نے جب منع کر دیا نا تو یہ بچنے کا حکم جو ہے یہ کوئی اختیاری نہیں ہے, بلکہ آپ نے منع کر دیا کہ دو چیز لعنت کرنے والی جگہوں سے بچو, وہاں پہ دو لعنت والی جگہوں پر قضاء حاجت کرنے سے بچو. تو اس میں ایک لوگوں کا رستہ یا گزرگاہ یا ٹریک بنا ہوتا ہے. بعض اوقات گھنے جنگلوں میں بھی ٹریکس بنے ہوتے ہیں, پہاڑی علاقوں میں بھی ٹریکس بنے ہوتے ہیں, کھیت کھلیان میں بھی ٹریکس بنے ہوتے ہیں. تو ٹریک کے اوپر قضاء حاجت کرنے سے آپ نے منع فرمایا اور کہا یہ لعنت کا سبب ہے. اور دوسرا او فی ظلہم, یا سایہ دار جگہ میں, تو جہاں پہ سایہ ہوتا ہے تو لوگ وہاں پہ بیٹھتے ہیں. تو وہاں پہ بیٹھنے کی وجہ سے اگر کوئی جگہ گندی کر دے گا تو لوگ بھی لعنت کریں گے اور اللہ تعالیٰ کو بھی یہ چیز پسند نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو یہ گناہ کا سبب بننے والے کام ہے. اور اب اس میں اگر ہم یہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ لعنت کرتا ہے, اللہ تعالیٰ ان پر لعنت کرے گا, تو پھر تو یہ کبیرہ گناہ ہو جائیں گے. کیونکہ کبیرہ گناہ کو ہم اگر سمجھنا چاہیں تو اس کی ایک نشانی یہ ہوتی ہے کہ اس پر لعنت کا لفظ آیا ہو, اس پر کوئی سخت وعید ہو, لعنت کا لفظ ہو, یا پھر اس پر کوئی حد لگتی ہو, تو یہ کبیرہ گناہ ہوتے. تو اب یہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرما دیا کہ یہ دو کام ہیں لعنت والے ہیں, لیکن اگر کوئی شخص ایسا کام کر رہا ہے تو اس کے اوپر نومینیٹ کر کے لعنت نہیں کرنی چاہیے. یہ بھی سمجھ لیجئے کہ اس بندے کو براہ راست لعنت کرنا, اس کا نام لے کے, یہ ٹھیک نہیں ہے. لعنت کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محرومی. تو ہو سکتا ہے اس کا انجام خاتمہ بالخیر ہو جائے اور اللہ کی رحمت کے دامن میں آ جائے, تو اس لیے اس پر لعنت نہیں کی جا سکتی. تو لعنت معین یا تکفیر معین, کسی کو خاص طور پہ کافر کہہ دینا, یا پھر کفری عمل کی بنیاد پہ, یا پھر کسی گناہ کی وجہ سے, حالانکہ اس کے اوپر لعنت کا لفظ آیا ہے حدیث میں, لیکن یہ کہنا نومینیٹ کر کے یہ جائز نہیں ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل وہ حدیث ہے کہ ایک صحابی نے جب دیکھا کہ ایک بندہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں شراب پی کے آیا, آپ نے اس کو کوڑے لگائے. پھر کچھ دیر بعد پھر ایسے ہی آیا, پھر آپ نے کوڑے لگائے. پھر ایک دفعہ آیا تو اس صحابی نے اسے کہا اللہم لعنہ, اے اللہ اس پر لعنت کر.
اب شراب پینے والے پر، پلانے والے پر، نچوڑنے والے پر، خریدنے والے پر، بیچنے والے پر، ان سب پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہوئی ہے۔ اب یہ شراب پی کے آیا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تلعنو، اس پر لعنت نہ کرو، تو معین لعنت سے منع کر دیا۔ ہاں یہ کہہ سکتے ہیں شراب پینے والے پر لعنت ہے، یہ کہہ سکتے ہیں کہ لوگوں کے رستوں پر بیٹھ کر واش روم کرنے والوں پر لعنت ہے، لیکن کسی کو اس عمل میں دیکھ کر نومینیٹ کر کے لعنت نہیں کر سکتے، چاہے جائے کہ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ایک دوسرے کو لعن طعن کرتے رہے۔ یہ مسلم کی حدیث ہے، وزاد ابو داود عن معاذ، اور ابو داود نے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اضافہ کیا ہے، اور وہ اضافہ یعنی والموارد، وہ جو روایت بیان ہوئی وہاں پہ اس کے اندر کیا ہے، اتقوا الملاعن الثلاثہ، لعنت کے 3 اسباب سے بچو۔ اس میں ایک فرمایا البراز فی الموارد، ٹھیک ہے، موارد کا معنی کیا ہوتا ہے؟ گھاٹوں پر، جو جہاں سے لوگ پانی پیتے ہیں، ٹھیک ہے، موارد، مورد ان کی جمع ہے، پانی کی گھاٹ کو کہتے ہیں، کہ لوگ خود بھی آ کے وہاں پہ پانی پیتے ہیں، جانور بھی پانی پیتے ہیں، تو وہاں پہ واش روم نہ کرو۔ وقارعاتی طریق، اور شاہراہ عام پر، یعنی عام رستے جو ہیں ان پر بھی، وذل، اور سائے پر، یعنی سائے کی جگہ میں، تو 3 باتوں سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا۔ تو یہاں پہ دو باتیں تو پیچھے بھی تھی، نیا لفظ ہے الموارد، ٹھیک ہے، تو الموارد کا معنی کیا ہے؟ گھاٹ، پانی پینے کی گھاٹ، جہاں پہ لوگ بھی آ کے پیتے ہیں، مویشی بھی پیتے ہیں، اور اپنے جانوروں کو لوگ پلاتے ہیں، تو اس کو گھاٹ کہتے ہیں۔ تو اس حدیث میں بھی بہت سی باتیں ہمیں سمجھ آئیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ یہ خاص جگہیں ہیں جن سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا، منع فرما دیا کہ یہاں پہ آپ نہیں کریں گے، اور ان میں ایک پانی کی گھاٹ، شاہراہ عام، اور سائے کی جگہ۔ ولی احمد عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اور مسند احمد میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ہے، او نقع مائن، یہ جہاں پانی جمع ہوتا ہے، یعنی جہاں پانی جمع ہوتا ہے جیسے جوہڑ وغیرہ، تو ظاہر ہے وہ پانی اگرچہ پینے کے لیے نہ ہو یا صاف نہ ہو تو بھی اس کا فائدہ مخلوق کو ہو رہا ہوتا ہے، تو وہاں پہ آ کے واش روم کرنے کا مطلب کیا ہے کہ لوگوں کو کوفت ہو، لوگوں کو ذہنی طور پر ٹارچر کیا جائے، تکلیف ملے ان کو، ظاہر بدبو بھی ہے اور اس طرح کی چیزیں ہیں، تو یہ وہاں سے بھی منع کر دیا۔ وفیہما ضعف، اور ان میں کمزوری ہے، یعنی ان روایات میں ضعف ہے۔ واخرجت طبرانی، اور طبرانی نے یہ نکالا ہے، النہی عن قضاء الحاجت تحت الاشجار المثمرہ، کہ جو پھلدار درخت ہیں ان کے نیچے قضاء حاجت کی نہیں ہے یہ۔ وضفت النہر الجاری، اور کوئی جاری نہر ہے، ٹھیک ہے، اس کے کنارے پر، نہر کے کنارے پر بھی، ظاہر ہے نہر کے کنارے پر بھی انسان بھی آتے ہیں، مویشی بھی آتے ہیں، تو من حدیث ابن عمر بسند ضعیف ہے، اگرچہ ان روایات کی اسناد ضعیف ہے لیکن معنی ٹھیک ہے، کیونکہ معنی سمجھ آ رہا ہے، اور ضعف بھی کوئی اس درجے کا نہیں ہے کہ جو موضوع اور من گھڑت کے معنی میں ہو۔ تو پھر یہاں پہ اگر ہم اس کو سمرائز کریں تو پانی کی گھاٹ، اسی طرح سے شاہراہ عام، سائے کی جگہ، اور اسی طرح سے پھلدار درخت، اور سایہ بھی آ گیا اس میں ساتھ ہی، ایسے درخت، یعنی عمومی، یعنی اس کو خاص اس لیے کر دیا کہ پھلدار درخت کے نیچے تو اور بھی زیادہ یہ کام غلط ہے، تو سایہ دار درخت کے نیچے بھی غلط ہے کیونکہ لوگ آ کے سایہ لیتے ہیں، اور اسی طرح سے کوئی جوہڑ وغیرہ یا تالاب وغیرہ، یا پھر نہر کے کنارے، تو ان ساری جگہوں پر یہ چیزیں جو ہیں قضاء حاجت نہیں کرنی چاہیے، یہ آپ نے منع کر دیا۔ یعنی اس میں خلاصہ یہ ہے جو ابھی میں نے پہلے بھی کہا کہ روایات اگرچہ اس میں کچھ نہ کچھ ضعف ہے، روایات میں کمزوری ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ قواعد عامہ ہیں، یعنی عام قواعد ہے، اور یہ عرف کی باتیں ہیں، معروف چیزیں ہیں،
کہ ان جگہوں کے اوپر نہیں کرنا چاہیے، بلکہ فقہا نے یہاں تک کہا کہ یہ جگہیں غیر مسلموں کے قبضے میں بھی کیوں نہ ہوں تو بھی وہاں نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ تو اس کا یہ ہے کہ انسان کو ایک ایتھکس سکھائے گئے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، شریعت کی طرف سے، تو ان کو ملحوظ خاطر رکھنا بھی بہت ضروری ہوتا ہے۔ جی، تو اس کے بعد ہمارے پاس حدیث ہے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا تغوت الرجلان، جب دو آدمی قضائے حاجت کریں، فَلْيَتَوَارَ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا عَنْ صَاحِبِهِ، تو ان دونوں میں سے ہر ایک اپنے ساتھی سے چھپ جائے، وَلَا يَتَحَدَّثَا، اور وہ دونوں آپس میں باتیں نہ کریں، باہم گفتگو نہ کریں، فَإِنَّ اللَّهَ يَمْقُتُ عَلَى ذَلِكَ، بس بے شک اللہ تعالیٰ اس بات پر ناراض ہوتا ہے، اس بات پر غصہ کرتا ہے۔ رواہ احمد وصححہ ابن السکنی وابن القطانی وهو معلول، امام احمد نے اس کو روایت کیا ہے، اور ابن السکن نے اور ابن قطان نے اس کو صحیح کہا ہے، اور یہ معلول ہے۔ علت اس میں یہ ہے کہ اکرمہ بن عمار ایک راوی ہیں، ان کے حوالے سے بات کی گئی ہے کہ بعض کے ہاں وہ ضعیف ہے، لیکن یہ حدیث بھی شریعت اسلامیہ کے قواعد کے مطابق اور موافق ہے۔ یہ جو تغوطہ ہے نا، تغوطہ کا معنی غائط وغیرہ واش روم یوز کرنے کو کہتے ہیں، بول و براز کو، تو جب تغوطہ کا معنی ہوگا کہ قضاء حاجت کا ارادہ کرے، تو ظاہر ہے جب کوئی شخص دو بندے قضاء حاجت کے لیے اکٹھے نکلیں تو آپس میں قریب قریب بیٹھ کے قضاء حاجت کے دوران وہ ایک دوسرے کو دیکھیں گے بھی نہیں اور باتیں بھی نہیں کریں گے، تھوڑا دور ہونا چاہیے، جیسے البعد والی استطار کی ہم نے بات کی کہ وہ چھپ جائیں اور دور چلے جائیں۔ تو اس دوران یہ انداز اپنانا کہ آپس میں باتیں کرنا اور ایک دوسرے کے قریب بیٹھنا، اور ظاہر ہے ایک دوسرے کے قریب بیٹھیں گے تو ایک دوسرے کا سطر بھی دیکھیں گے، جس پر اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو حرام قرار دیا ہے کہ کوئی مرد کسی مرد کا سطر دیکھے، کوئی عورت کسی عورت کا سطر دیکھے، جائے کہ اپوزٹ جینڈر کا دیکھا جائے۔ آپس میں ایک ہی جنس والوں کو منع کر دیا کہ ایک ہی چادر میں اکٹھے نہ لیٹو، ایک مرد مرد کا سطر نہ دیکھے، عورت عورت کا سطر نہ دیکھے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح فرامین ہے۔ تو قضاء حاجت کے دوران بھی اس چیز کا خیال رکھنا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتے ہیں۔ یہ جو یم خطو ہے نا، مقتن، یہ شدید غصے کو کہتے ہیں، اور بلکہ نفرت کو بھی کہا جاتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو سخت ناپسند کرتے ہیں، سخت نفرت کرتے ہیں کہ جو اپنے سطر کا خیال نہیں رکھتا اور لوگوں کے سامنے کھول رہا ہوتا ہے۔ تو اس حدیث میں ایک بات یہ بھی ثابت ہوئی کہ دین اسلام کے جو اصول و ضوابط ہیں وہ عین حیا ہے اور بہت زیادہ شرم پر مبنی ہے، اور اعلیٰ اخلاق کی تعلیم ہے اس میں۔ اور دوسری بات، وہ مسئلہ جو یہ کبیرہ گناہ ہے، کیونکہ اس پر بہت سخت وعید ہے کہ اس انداز میں قضاء حاجت کرنا کہ ایک دوسرے کو دیکھ بھی رہے ہیں اور باتیں بھی کر رہے ہیں۔ اگلی حدیث ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یمسن احدکم ذکرہ بیمینہ وہو یبول، تم میں سے کوئی قضاء حاجت کرتے ہوئے، پیشاب کرتے ہوئے اپنی شرم گاہ کو دائیں ہاتھ سے نہ چھوئے، ولا یتمسح من الخلاء بیمینہ، اور نہ ہی یعنی استنجا، یہ تمسح یہ استنجا کے معنی میں ہے، اور نہ ہی کوئی استنجا کرے دائیں ہاتھ کے ساتھ، ولا یتنفس فی الاناء، اور نہ ہی برتن میں سانس لے، یتنفس سانس لے، فی الاناء برتن میں، متفق علیہ واللفظ لمسلم، یہ بخاری مسلم کی روایت ہے اور یہ لفظ مسلم کے ہیں۔ اس حدیث میں ہمارے پاس سب سے پہلی بات جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی وہ یہ ہے کہ دوران پیشاب یا قضاء حاجت کے دوران شرمگاہ کو دائیں ہاتھ سے نہ چھوئے، اور اسی طرح استنجا بھی بائیں ہاتھ سے کرے۔ تو اس میں انسان یہ کرے کہ دائیں ہاتھ سے پانی وغیرہ کا استعمال کرے، پانی ڈالے اور بائیں ہاتھ کے ساتھ استنجا کرے۔ اور اگلی بات جو آپ نے فرمائی ولا یتنفس فی الاناء، کہ برتن میں
पानी ना ले, सॉरी सांस ना ले, तो बर्तन के अंदर पानी पीते हुए सांस ना ले, ये मुराद है। तो ये तनफ़ुस किसी चीज को पीते वक्त उसमें से सांस लेना, ये फूंक मारना भी इसमें आ जाता है, या उसमें फूंक मारना या सांस लेना। तो पानी से बर्तन से बाहर मुंह लगा के निकाल के फिर सांस ले, तो उसके अंदर ऐसा ना करे। तो ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पे 3 आदाब हमें सिखाए हैं बुनियादी तौर पर, बड़े बड़े। एक अदब क्या है? पेशाब करते वक्त अपनी शर्मगाह को राइट हैंड से नहीं छूना, ना ही पकड़ना है। दूसरा यह है कि दाएं हाथ से इस्तेंजा नहीं करना। और तीसरा यह है कि पानी पीते वक्त बर्तन में ना फूंक मारनी है, ना ही सांस लेना है। तो ये तीनों काम ही मना किया आपने, तो जो करने वाला है फिर वो मुजरम है, वो गुनाह का इर्तिकाब करेगा। क्योंकि इसमें जो पहला काम है दाएं हाथ से ना छुए, तो दायां हाथ चूंकि खैर वाला है, मोहतरम है, शरीयत ने इसको इज्जत दी है। और हदीस में आता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई भी काम करते यानी बोलो बराज के अलावा, तो दाएं को तरजीह देते थे। और दायां हाथ जो है ये बरकत वाला है, इसीलिए एक और हदीस में आता है कि अल्लाह ताला के 2 हाथ हैं और दोनों ही दाएं हैं। सुभान अल्लाह, कमा यलीकु बिशान ही, जिस तरह उसकी शान के लायक। तो ये हो गया। इसी तरह से शरीयत ने मना कर दिया कि कज़ाए हाजत के वक्त जो इस्तंजे वाला मामला है वो भी दाएं हाथ से ना करे, और फिर पीने के वक्त बर्तन में सांस ना ले, फूंक ना मारे, और 3 सांसों में पीना चाहिए पानी को किसी भी बर्तन में अगर मौजूद है तो। अगली हदीस सलमान रजी अल्लाह तआला अन्हु की है। काला कहते हैं लक़द नहाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यकीनन मना किया हमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अन नस्तक़बिल क़िबलता बिग़ाइतिन औ बौलिन, कि हम कज़ाए हाजत में पेशाब या खाना करते हुए किबले की तरफ रुख करें, छोटी हाजत या बड़ी हाजत करते हुए किबले की तरफ रुख करें, इससे आपने हमें मना किया। औ अन नस्तंजी बिल यमीन, और इस बात से भी मना किया कि हम दाएं हाथ से इस्तंजा करें। औ अन नस्तंजी बि अक़ल्ल मिन सलासति अहजार, और हमें इस बात से भी मना किया कि हम 3 मट्टी के टुकड़ों से कम का इस्तेमाल करें इस्तंजा के लिए, यानी कम अज कम 3 का इस्तेमाल करना चाहिए, इससे कम से मना कर दिया। औ अन नस्तंजी बिरजीअन औ अज़मिन, या इस चीज से भी हमें मना किया कि हम रजी, रजी कहते हैं किसी जानवर का गोबर वगैरह या उसका फुजला, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है गोबर लीद वगैरह, तो उससे, और आजमिन या हड्डी से इस्तंजा करें। मुस्लिम की रिवायत है। असल में ये जो सलमान फारसी रजी अल्लाह तआला अन्हु को एक गैर मुस्लिम मुशरिक ने तंज किया था। उसने कहा था कि कैसा दीन है तुम्हारा कि तुम्हें ये वॉशरूम के आदाब भी सिखा रहा है। तो अब हज़रत सलमान रजी अल्लाह तआला अन्हु का आगे से रिस्पॉन्स देखें कि उन्होंने बजाय इसके कि कोई तोजी करते या कोई टाल मटोल से काम लेते कि नहीं नहीं ये इस दौर की बात है, ये उस वक़्त की बात थी, ऐसे है ये वैसे है, नहीं, उन्होंने कहा कि खुल के बताया। उन्होंने पूरे आदाब गिनवा दिए, वॉशरूम के जितने भी आदाब थे, कज़ाए हाजत के आदाब थे, उन्होंने एक ही जगह पे वो बता दिए, उस मुशरिक के सामने रख दिए। तो उसमें सबसे पहला अदब क्या है कि किबला की जानब छोटी हाजत बड़ी हाजत दोनों के लिए किबला की तरफ ना रुख किया जाएगा ना पीठ की जाएगी। तो डायरेक्शन को चेंज करते हुए हमें कज़ाए हाजत करनी चाहिए। और इसी तरह अच्छा, अगर बंद दीवार के अंदर वॉशरूम है तो फिर उसमें कोई मजबूरी हो तो कोई हरज नहीं है, लेकिन कोई ओपन जगह है, खला है, खुली जगह है, वहां पे फिर स्ट्रिक्टली इसको फॉलो करना पड़ेगा कि ना बैतुल्लाह की तरफ, किबले की तरफ रुख हो, ना ही पुश्त हो। पहला अदब ये बता दिया। दूसरा अदब ये बताया कि दाएं हाथ से इस्तिंजा ना करें। पिछली हदीस में भी है, इस हदीस में भी है, तो ये मना मना कर दिया गया, और दाएं हाथ को इस्तेमाल नहीं कर सकते। तीसरा अदब ये बताया कि मट्टी इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर कम अज कम 3 मट्टी के डेले या मट्टी के पीसीस या टुकड़े होने चाहिए जिनके साथ, उससे ज्यादा इस्तेमाल करने में कोई हरज नहीं है, लेकिन मिनिमम जो उसकी तादाद है वो 3 होगी। और फिर इसी तरह, और पिछली रिवायत से हमें पता चला कि पानी इस्तेमाल करना ये अफजल है,
اور اگر کسی کو پانی نہیں ملتا، بعد میں پانی ملتا ہے، تو ایسا بھی کیا جا سکتا ہے کہ پہلے مٹی استعمال کر لی جائے، بعد میں آ کے پانی استعمال کر لیا جائے، یہ دونوں طرح سے ہی ٹھیک ہے، بلکہ اس کو زیادہ اپریشیٹ کیا ہے شریعت میں۔ اور اسی طرح پھر گوبر وغیرہ سے بعض اوقات وہ خشک ہو جاتا ہے، دیہاتوں میں یہ جانور جو ہوتے ہیں ان کا گوبر، لید وغیرہ یا اس طرح کی چیزیں وہ خشک ہو جاتی ہیں، تو وہ یوں لگتا ہے جیسے یہ استنجے کے کام آ سکتی ہیں، لیکن شریعت نے اسے منع کر دیا کہ کیونکہ وہ خود ہی نجاست ہے۔ اور عزم ہڈی سے بھی منع کر دیا۔ ہڈی سے منع کرنے کے حوالے سے مختلف توجیحات ہیں، اس میں سے ایک سب سے اہم توجیہ یہ ہے کہ ہڈی کے اوپر اللہ تعالیٰ جنات کے لیے گوشت پیدا کرتا ہے، اور پھر وہ گوشت کھاتے ہیں اور ان کی یہ غذا بنتا ہے اور خوراک بنتا ہے، تو اس لیے ہڈی وغیرہ کو بھی اس کام کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس حدیث میں یہ آداب شریعت نے بتا دیے۔ وَلِلسَّبْعَةِ من حدیث ابی ایوبہ، اور ساتوں میں یعنی امام بخاری، مسلم، احمد، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، ان سب کی روایت ہے۔ ابو ایوب کی حدیث ہے، لا تستقبل القبلة بغائط او بول ولا تستدبروها ولكن شرقوا او غربوا، کہ لا تستقبل القبلة، نہ تم قبلے کی طرف رخ کرو، بغائط بڑی حاجت کے لیے، او بول یا چھوٹی حاجت کے لیے، ولا تستدبروها اور نہ ہی اس طرف پشت کرو، ولیکن شرقوا او غربوا لیکن مشرق اور مغرب کی طرف، مشرق یا مغرب کی طرف رخ کرو، شمال اور جنوب میں نہ کرو، مشرق اور مغرب کی طرف رخ کرو۔ چونکہ یہ مدینہ کا حکم تھا تو اہل مدینہ کا قبلہ جو ہے جنوب کی طرف تھا، تو اس لیے یہ خاص اہل مدینہ کے لیے ہے، لیکن ہمارے لیے کیا ہے، پوری دنیا کے لوگوں کے لیے یہ ضابطہ ہے کہ قبلے کی طرف نہ رخ کرنا ہے، نہ ہی پشت کرنی ہے۔ تو پچھلی حدیث میں ولا تستدبروها نہیں تھا، لیکن اس حدیث میں یہ بھی آ گیا۔ اس کے بعد اگلی حدیث عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اتى الغائط فلیستتر، جو قضاء حاجت کے لیے جائے تو اسے چاہیے کہ پردہ کرے یا چھپ جائے، ٹھیک ہے۔ تو پردہ کپڑے سے بھی ہو سکتا ہے اگر وہاں پہ کوئی ایسی چیز میسر ہو، جیسے انزا کی بات ہم نے کی، نیزہ وغیرہ ہو تو اس کے اوپر، تو یا پھر کوئی کھیت وغیرہ کھلیان یا کس طرح کی چیز ہو، یا کوئی دیوار، کوئی بھی اوٹ ہونی چاہیے، یہ معنی ہے فلیستتر، اسے چاہیے کہ وہ پردہ کرے۔ وعنہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی مروی ہے، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا خرج من الغائط قال غفرانک، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب واش روم سے فارغ ہو کے نکلتے تو آپ یہ دعا پڑھتے، غفرانک، اے اللہ تیری بخشش چاہتا ہوں، مغفرت چاہتا ہوں۔ تو اصل میں یہ عبارت ہے، اللہم انی اسألک غفرانک، اے اللہ میں تجھ سے تیری مغفرت کا طلبگار ہوں، یا مطالبہ کرتا ہوں یا مانگتا ہوں۔ تو اس کا شارٹ کٹ بعض اوقات یہ ہوتا ہے عربی زبان میں، تو غفرانہ کا کہہ کے یہ ایک جملہ دعا کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھا دیا، جس کا معنی کیا ہے کہ اللہ میں تجھ سے بخشش طلب کرتا ہوں۔ تو اس حدیث میں ہمیں یہ سمجھ آیا کہ جب واش روم سے باہر نکلیں تو پھر یہ دعا پڑھنی چاہیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے تو آپ کی اتباع ہو جائے گی۔ اور اسی طرح یعنی بعض فقہا نے یہاں تک بھی بات کہی کہ واش روم میں انسان چونکہ اللہ کا ذکر نہیں کر رہا ہوتا تو باہر نکل کے اللہ سے معافی مانگے کہ اس دوران میں ذکر نہیں کر سکا، تو یعنی ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا چاہیے، اور وہ جو مختلف اذکار کے سیکھے ہیں اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھائے ہیں، وہ ہمیں یاد کرنے چاہیے۔ تو یہ غفرانہ کا پڑھنا چاہیے۔ یہاں تک رکھتے ہیں، انشاءاللہ آپ کا وقت بھی ختم ہو گیا۔